ماں باپ ستاتے نہیں, روئیں گے, ڈرنے کی بات نہیں, گریا کرتی, تڑپتی. جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا, جو سالو نہیں ہو رہے نا, اس کا ریزن یہ بھی ایک کہ ان کی دعا ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ سمجھے میری بات کتنی بڑی بات ہے؟ ہم کو اس کا احساس ہے, اس کی فیلنگس ہے کہ میرے ماں باپ کی دعا تو بند ہو گئی ظاہری طور پہ, آپ لے کے جا کے دفن کر دیے, ختم ہو گیا, ایک رشتہ ٹوٹ گیا. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ہمارا ہمارے ماں باپ سے, ہمارے مرحومین سے. اب آپ خود بولو کہ آرام باغ والوں سے ہمارا کوئی کمیونیکیشن ہے؟ کوئی کمیونیکیشن. ایک دفعہ لٹائے قبر میں پورا آپ کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. کانٹیکٹ باقی کیسے رہتا؟ جبکہ نماز جنازہ جو ہم نے پڑھی ہے اپنے مرحوم باپ کی, اس جنازے کی نماز میں ہم نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ یہ ڈیڈ باڈی سے میرے رشتے کو قائم رکھنا. آپ نماز جنازہ کا ٹرانسلیشن دیکھو, اس ٹرانسلیشن میں یہ کہ اللہ یہ جو میت, اس میت کے ساتھ میرے رشتے کو, میرے ریلیشن شپ کو باقی رکھنا. کیسے رکھنا؟ بالخیرہ, خیر کے ذریعے. یہ ہے وہ خیر جو آپ جو تحفہ بھیجیں گے. کچھ نہیں کرتے, آج کی رات صرف سلوات ہی پڑھ رہے, صرف سلوات پڑھ رہے. مجلس میں اتنے ماشاءاللہ بامبے میں مجلسیں کر رہے ہیں, ہر مجلس میں بیٹھ کے بولو اس کا ثواب آپ کو پہنچے, ہر مجلس میں بولو اس کا ثواب ماں کو پہنچے. وہ دعا نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے دین کے دنیا کے پرابلمز. شیخ امام سے اس شخص نے کہا مولا میں اتنے پریشانیوں میں گھر گیا, آپ دعا کریں. امام چاہے تو ایک لمحے میں اس کی پریشانی دور ہو جائے. کہا مولا آپ دعا کرو, میری پریشانی نہیں دور ہو رہی, میں بلاؤں میں گھر گیا, جہاں ڈالتا ہوں سونے کو مٹی بن جا رہی, میں کیا کروں؟ امام نے کہا تیرے ماں باپ ہیں. کب آپ انتقال ہو گیا دونوں کا؟ تو کب ہوا؟ کہ 3-4 مہینے پہلے ہوا. اب امام کا جملہ کہ پہلے بھی یہ مصیبت آتی تھی تیرے پاس, لیکن تیری ماں کی دعا کی وجہ سے تو بچا ہوا. آپ سمجھ میری بات؟ ہم کتنا یاد کر رہے ہیں ماں کو, اپنے چکر میں پڑے ہوئے. دلدل میں جیسا پھنستا نا انسان, ویسا پھنسے لگتا, نکل ہی نہیں سکتے. آج میری بات کیا, ایک ہفتہ آج یہ تھرسڈے سے نیکسٹ تھرسڈے تک خالی والدین کی خبر پہ یہ بھی اللہ کے رسول کا جملہ. کائنات کا مالک, عالمین کا مالک جو رحمت بن کر آئے, خالی اشارہ کر دے تو اس کی زندگی بدل. چاند کو خالی یوں کرا تھا تو 2 حصوں میں بدل گیا. ہاتھ میں کنکر لا کے ابو جہل نے دیا تھا, سٹونز, اور بولا کہ سٹونز کو بولا تمہاری کلمہ پڑھے. اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ آئے, سرکار نے کہا اس کو حکم دیا تو سٹونز بولنے لگے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. بولے اچھا محمد تم جادو کرتے ہو؟ اس کے بعد بولے جھاڑ کو بولو آپ کی گواہی دے. جھاڑ کو اشارہ کرا, رسول نے جھاڑ گواہی دینے لگا. مکے کے واقعات, خانہ کعبہ سے نکل کے اللہ کا رسول کوہ ابو خبیل جو سامنے کا بڑا ماؤنٹین ہے وہاں جا رہے, وہاں سب یہ ظالمین بیٹھے تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان. جیسے اللہ کے رسول کو دیکھے 4 یا 5 سال ہوا تھا اسلام آ کے, یہ 3 سال ہوا تھا. بولے اچھا محمد ہم نے یہ سنا ہے کہ جادو زمین پہ چلتا, جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا. ہم اس وقت تم کو نبی مانیں گے, ہم اس وقت تم کو نبی مانیں گے کہ تم چاند کے 2 حصے کر دو. تمہاری جادو اوپر نہیں چل سکتی. اگر ریس رکا دے تمہارے کوئی گناہ ہوں گے, یا اللہ کوئی امتحان لے رہا تمہارے سے. یہ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ صرف یہ کیوں مرے کہ جادو کی وجہ سے ہو. تو بہرحال تو ابو جہل, ابو لہب نے کہا کہ محمد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم چاند کے 2 حصے کرو گے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں کر دوں تو کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا 100% پڑھیں گے کلمہ. سرکار نے کچھ نہیں کیا, خالی ایسے اشارہ کیا, چاند 2 حصوں میں بدل گیا. دنگ ہو گیا پورا مجمع. 2 حصوں, وہ بھی 14ویں کا چاند تھا, 2 حصوں میں بدلا. پھر سرکار نے کہا, ان لوگوں نے کہا اچھا ملا دو, صرف اشارہ کیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا آپ کو, یہ سب کو پتا ہے چاند کے 2 حصے رسول نے کیے تھے. اس وقت کیا کہا, اچھا محمد تمہیں جادو اوپر بھی چلنے لگی. اس طرح ستائے رسول کو. اس کے بعد کہا ہم اس وقت مانیں گے اگر سیریا میں شام سے قافلے آنے والے, اگر وہ لوگ تصدیق کریں کہ ہم نے بھی دیکھا, ہو سکتا تم نے یہاں پہ ہماری نظر بند کر دی. پھر جو قافلے آئے ان لوگوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا سیریا میں جو تھے. تو وہ رسول جو چاند کے 2 حصے کرے, وہ رسول جو کنکر جس کی گواہی دے, جھاڑ جس کے بولے, وہ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا. سوچنا کفر ہے اللہ کے رسول کے, صرف نام محمد لیتے رہتے تقدیر بدل جائے. وہ رسول کے پاس آئے, آگے بولے کہ آپ میرے لیے دعا کرو. کیا کہا رسول نے کہ باپ کی لہد پہ جا, ماں کی خبر پہ جا کے دو. یہ نہیں بولا کہ 1 سیکنڈ میں بدل سکتے تھے, بولے ماں باپ کی لہد پہ. کیوں؟ ہم کو وہ بتایا کہ تم لوگ ماں باپ کو بھول کے بیٹھے نا, یہ جو پرابلم ہے نا یہ بھی ایک پرابلم. ایوری ڈے جاؤ,
میری بات آج آزما کے دیکھو, باپ کے جا کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا, ماں کے پیروں کے پاس بیٹھنا, جا کے دعا لینا ان سے, وہ بولنا, اللہ کو بولنا, اللہ کے رسول کا جملہ, میرا جملہ نہیں. سرکار بولتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہمارا واسطہ دو, تمہارے ماں باپ کا واسطہ دو اللہ کو, اور بولو پروردگار میرے ماں کا واسطہ, میرے باپ کا واسطہ, میرا یہ پرابلم دور کر. اتنی امپورٹنس. میں نے مجلس کا آغاز جسے کہ ابھی تک تو اس پہ آئے نہیں, یہ وہ قرآن کا آیت کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, ہر روز پڑھنے کی ہے نماز, اپنے باپ کے لیے ایوری ڈے پڑھنا 10 times. وہ مشہور نماز ہے, پہلی رکعت میں 10 دفعہ اور دوسری رکعت میں 10 دفعہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی, پروردگار تو رحم کر, والدیہ میرے ماں باپ, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, پہلے ماں باپ کے لیے دعا کرو پھر مومنین کے لیے دعا کرو. یوم یقوم الحساب, ان کے حساب میں کمی کر, جب حساب لیں گا ان سے تو اس میں کمی کر. تو ماں باپ کے لیے دعا, ماں باپ کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے, ماں باپ زندہ ہے, آپ جاؤ جا کے ماں کو دیکھو, دیکھ کے بولے ماں تو میرے لیے دعا کر, پہاڑ ہٹ جائے اپنے پاس, پہاڑ ہٹ جانا تمہارے پاس, کوئی مصیبت نہیں ہے اگر انسان اپنے والدین کی ریسپیکٹ کرے. ہم خالی یہاں تک کہا کہ تمہاری ذرا سی بھی آواز ریز ہوگی باپ کے لیے یا ماں کے لیے, تھوڑی سی بھی آواز, ڈیزاسٹر ہے لائف, زندگی ختم. یہ حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا کہ رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو ریز مت کرو. اب سوچو کتنی بڑی بات ہے, رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو ریز, اس لیے کہ لوگ چیختے تھے, جاہل سرکار کے سامنے چیختے تھے, تو کہا رسول کے آواز کے سامنے تم اپنی آواز کو ریز مت کرو. سیم حکم ماں باپ کے لیے دیا کہ ماں باپ کے سامنے تم اپنی آواز کو ریز نہیں کرو. آپ خالی اسٹیٹس دیکھو کالج جا کے ملا ہے, اس لیے کہ اگر آج آپ مجلس میں مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے, آپ نماز پڑھ رہے, آپ کلمہ پڑھ رہے, آپ عزاداری حسین کریں, کس کی وجہ سے کریں؟ اگر ماں تم کو بچپنے میں لا کے عزاداری نہیں سکھاتی یا باپ حلال رزق نہیں کھلاتا تو ولایت علی نہیں آتی تمہارے دلوں میں. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر بزنس میں, جاب میں, ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر چاہتے کہ if you really want to grow in your life, اب میں تو آزما کے دیکھا ہوا, جس کے ساتھ اس کی ماں اور باپ کی دعا ہے وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتی. دیکھیے پریشانی تو آنا ہی آنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آتی. 40 دن اگر کوئی پریشانی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اللہ تم سے ناراض ہے. چھوٹی موٹی پریشانی تو آئے گی, اور آئے گی بھی اور چلے بھی جائے گی. مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا, ایک واقعہ مجھے یاد ہے, اللہ کے رسول کے بعد ایک بہت بڑا بزنس تھا مدینہ منورہ کا, اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وہ آیا اور آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کل آپ لوگ لنچ ہمارے پاس کریں, سرکار آپ آنا اور پورے مسلی آنا, 50 60 100 جو بھی تھے. کہا ٹھیک ہے. سب سے پوچھا بھائی چلو گے لنچ پہ؟ اب کون نہیں جائے گا فری کا لنچ, سب تیار ہو. کہا نماز کے بعد آپ نے لنچ پہ آنا. پیسے والا آدمی, کاروباری آدمی. اچھا عرب کے جو گھر ہوتے ہیں وہ سنگل سٹوری ہوتے, اس زمانے ابھی بھی سنگل سٹوری اور کمپاؤنڈ وال, ایسا بڑا آنگن سمجھتے ہیں نا, بڑا بیک یارڈ فرنٹ یارڈ جس کو بولیں گے, آنگن ہے, جھاڑ ہے خوبصورت اس کا, سنگل سٹوری گھر. اس نے پورے اللہ کا رسول مولا سب گئے اس کے گھر پہ مسلمانوں کے ساتھ, اور اس نے بڑا اچھا ویلکم کیا. ویلکم کر کے اس نے بٹھایا, سرکار میرے گھر آئے. اس نے کہا آپ لوگ بیٹھیے, میں اندر جا کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا. اس کی جو کمپاؤنڈ وال تھی اس کے اوپر ایک کبوتر سمجھتے ہیں, اور اس نے وہیں پہ انڈا دی. جیسے انڈا دیا وہ انڈا رول کرنے لگا. کیا ابھی آیا دنیا میں یہ انڈا اور ٹوٹ جائے گا, ایسے نیچے گرے گا ٹوٹ جائے گا. وہ رول کرنے لگا. رول کرتے کرتے وہ نیچے کی طرف آیا, دیوار سے ایسی. وہاں پہ کافی لیوز پتے وتے تھے, اس پہ آ کے ٹھہرے. جیسی ٹھہرا پورا مسلمان ہاں کا, اتنے میں ہوش باہر نکل کے آیا. ہوش باہر آیا, اس نے دیکھا پورا کی نگاہ دیوار کی طرف ہے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا یار تیرا بڑا نقصان ہوتے ہوتے تو بچ گیا. مطلب جوک کرنے لگے کہ بہت بڑا نقصان ہوا. اس نے کہا نقصان, کہا ابھی اس نے انڈا دیا تھا اور ابھی انڈا ٹوٹ جاتا, لیکن اب بچ گیا, نیچے ڈرائی لیوز یہ وہ سب تھے. اس نے پلٹ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ
میرا تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, ارے یار میرا تو بزنس ایسا جا رہا, میرا تو یہ ہونا, میرے کو تو. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر تو بگ بلیسنگ ہے. اب غور سے سنو, میرا تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. آج 2 سال ہو گئے, کوئی بیماری نہیں آئی, کوئی بخار نہیں آیا, اسکریچ نہیں آیا. بس یہ سننا تھا. اللہ کے رسول نے کہا اٹھو سب کو, تیرے پر کبھی بھی عذاب آ جائے گا, اللہ تجھ سے ناراض ہے. اگر تو یہ سمجھ رہا, اسی لیے کہا مصیبت راحت کو لے کر آتی, مصیبت رحمت کو لے کر آتی. ایک رات اگر بخار آیا, صرف ایک رات, اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا. خالی تم کے اسکریچ آیا, مومن کو ٹھوکر لگے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنا مرسیفل ہے اللہ کہ خالی بہانے ڈھونڈ رہا رحمت کو نازل کرنے کے. تو یہی کہا کہ ماں باپ کے پاس جاؤ, آپ جا کے ماں باپ کے پاس بات کرو, لحد پہ بیٹھ کے ماں کی لحد پہ, باپ کی لحد پہ بات کرو. بات کیا کرو, آپ سورہ یاسین پڑھو, سورہ واقعہ مزمل پڑھو, جو سورہ پڑھتے پڑھو, ملک پڑھو, رحمان پڑھو, حدیث کتاب پڑھو. کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا, ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے یاسین لگا دو, باپ کی لہت پہ ماں کی لہت پہ یاسین رکھ دو یا ملک رکھ دو, اب بیٹھ جاؤ. کتنی دیر, 5 منٹ 10 منٹ, تم پڑھ رہے بھی نہیں لیکن چل رہا ہے یاسین. آج جمعرات کم از کم 1 رکوع سورہ یاسین کی, 11 سلوات پہلے, پھر سورہ یاسین. جب یاسین شروع کرنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بولے, فوراً سلوات پڑھنا, اس لیے کہ یہ نام اللہ کے رسول کا نام, تو اس پہ سلوات لازم ہے. سلوات جیسا اللہ کے رسول کا وہ نام محمد, اس نام پہ سلوات لازم ہے. اللہ کے رسول کے جو دوسرے نام احمد ہے, دوسرے جتنے نام پڑھے تو بہت اچھے. تو یہ نام اور یاسین جب بھی پڑھو, 11 سلوات پڑھو, 11 ٹائم سلوات, سورہ یاسین پڑھو, پھر دعا کرو کہ اللہ یہ اس کا ثواب میری ماں باپ بھائی بہن آرام باغ رحمت آباد پوری دنیا میں, اس میں یہ جملہ ضرور بولو کہ جس پہ فشار ہو رہا اس کے فشار کو یاسین سے ختم کر دو. اور پھر 11 سلوات, اور یہ ہدیہ کر دو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, شہزادی کو ہدیہ کر. یاسین کا سورہ پڑھ کے اگر تم بی بی کو ہدیہ کرو گے تو بی بی کی اس برکت سے, ان کے بابا کے نام کا سورہ ہے, ان کے بابا کا سورہ ہے, تو بی بی کی اس نام کی برکت سے تمہارے سارے مرحومین کے درجات بلند ہیں. اور یہ تحفہ اپنے باپ کو ضرور دینا. کاروبار پہ جا رہے, کاروبار میں بیٹھو, تم آج بزنس کر رہے اپنے ماں باپ کی طرف سے, تم اپنے جاب کر رہے تم اپنے ماں باپ کی طرف, جو کاروبار پہ جاؤ وہاں بیٹھ کے باپ اور ماں کے لیے فاتحہ پڑھو, سلوات کم از کم سلوات پڑھو, سلوات پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ. تو 24 آورز تم کانٹیکٹ میں رہیں گے اپنے ماں باپ کے, اور 24 آورز جب کانٹیکٹ میں رہیں گے نا تو ماں جب بھی ان کو تحفہ پہنچے گا, تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو, تو تمہاری صورت بتاتے ماں باپ کو کہ تیرے بیٹے نے تحفہ بھیجا, تیری بیٹی نے تحفہ بھیجا. تو ماں بیٹے کو, بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرتی, ماں کی دعا وہاں سے لگے گی, تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ پرابلم سالو ہوئیں گے, ماں باپ کی دعا لیں گے. دنیا کی کسی کی دعا الگ ہے, امام کے بعد, معصوم کے بعد اگر کسی کی دعا ہے تو ماں باپ کی دعا ہے. کسی کی دعا بڑی نہیں, کوئی مولوی نہ ہو, کوئی ماں باپ سے بڑی کسی کی دعا نہیں. اس لیے کہ اس کے پیچھے نس ہے معصوم کی. نس کا مطلب ان معصوم کا جملہ. اور راوی کون ہے؟ امام حسین, مولا حسین راوی ہے. مولا حسین نے کیا کہا تھا کربلا میں, مصحف پہ نہیں آیا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے. اتنی بڑی بات کہ مولا حسین بولے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو. تو کربلا میں ایک پیغام بھی دیا مولا حسین نے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کیسے قبول. ٹھیک ہے, جو دنیا میں ہم پرابلمز میں آتے نا اس کے کئی ریزنز بتائے. آپ کا بزنس اچھا چل رہا, رکاوٹ آ گئی, کئی ریزنز بتائے, اللہ روک کے تم کو, تم ادھر جا رہے تھے, اللہ روک کے صراط مستقیم پہ لاتا, تم بھول گئے تھے اللہ کو. تھرسڈے نائٹ بیسٹ. اب آپ انصاف سے بولیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ریلیجیسلی تھرسڈے نائٹ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ دیتے. میں ریلیجیسلی پوچھ رہا ہوں, ریلیجیسلی دیتے ہو؟ نہیں دیتے. 5 روپے دیتے ہو؟ اگر چلے جائیں گے آرام باغ, وہاں کسی کو دیکھیں گے تو 5 روپے. مثال دے رہا ہوں, ہم 1000 کاموں میں پڑے ہوئے,
ہم ریلیجیسلی سوچ رہے نہیں. میں آپ کو بول رہا کہ اگر روز آدمی کبھی بھی جاؤ, لیکن تھرسڈے منڈے اینڈ فرائیڈے, سوری سیٹرڈے اینڈ منڈے, ہفتے میں ایک دن تو ضرور جانا. اگر نہیں جا رہے آپ تو آپ کا وہ جو کانٹیکٹ ہے نا والدین کا, وہ کانٹیکٹ دور ہو رہا. اور جب کانٹیکٹ دور ہو رہا تو باپ تڑپ رہا پھر تمہارے گھر کے دروازے پہ رہتا. دروازے پہ کیا مانگتا؟ کچھ پیسے نہیں مانگ رہا باپ. تمہاری ماں کوئی پیسے نہیں مانگ رہی, اتنا ہی بولتی میرے لال کل تک میں بھی ایسی سوچی تھی, کل تک ہم بھی یہی کرتے تھے. تم کتنے, اللہ کے رسول کا جملہ ہے, سرکار کا جملہ ہے کہ تمہارے مرحومین نے مجھے رلا دیا. اللہ کا رسول بول رہا مجھے رلا دیا. کیوں رلایا؟ مسلمانوں نے پوچھا کیوں رلایا؟ تو کہا کہ تمہارا ماں تمہاری باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہی تھی, بھیک مانگ رہی تھی, اب تم سو رہے تھے اندر. کیا مانگ رہے تھے؟ بھیک. 100 روپے نہیں مانگ رہے تھے, ایک روٹی کا ٹکڑا مانگ رہے تھے, ایک روٹی کا ٹکڑا مانگ رہے تھے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر تم اپنے والدین کو یاد کرو گے, یو ول گرو ان یور لائف, یو ول گرو ان یور. اگر کوئی مصیبت آنے والی بھی ہے تو ان کی دعا سے تم بچ جاتے, شیلڈ بن جاتی ان کی دعا. کہ اگر دیکھیے مصیبت تو سب کے لیے, ہر کے پاس مصیبت آئی, لیکن اگر تم آ رہی مصیبت تو تم کیا کر رہے؟ ماں کی دعا تمہارے سامنے آ گئی, باپ کی دعا تمہارے سامنے آ گئی, وہ دعا آنے والی بلا سے, نقصان سے بچا لے گی دعا. اور اگر تم نہیں کرو گے تو یو ول بی ان اے بگ پرابلم. تو ایک چیز تھرسڈے میرا پوری مجلس کا میسج کیا تھا کہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. اور ہر تھرسڈے کم از کم اپنے باپ کی لہر پہ جانا, ماں کی لہر پہ جانا. جو تمہارا جو کانٹیکٹ ہے ماں باپ کا, کیوں بولتے ہیں کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے تمہارے لیے ایک دعا کا سہارا ہے. بوڑھے ماں باپ. اور ایک چیز کبھی یہ اور یاد رکھو, سب یوتھ بیٹھا ہوا ہے, کہ کبھی زندگی میں یہ نہیں سمجھنا کہ ماں باپ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ فکر ہی نہیں لانا کہ ماں باپ ماں باپ کبھی کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ماں باپ. کبھی یہ نہ سنا ارے یار اب تو ویجیٹیبل ہو گئی میری ماں, اب تو میری ماں بوڑھی ہو گئی, اب تو میرا باپ بوڑھا ہو گیا, اب کیا ہے؟ جب تک ان کا وجود تھا وہ رحمت تھی تمہارے پاس. میں تو دنیا میں یہ بات بولتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہے, تمہارا باپ زندہ ہے, تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ. اس سے زیادہ لکی کوئی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ زندہ ہے. پھر تم کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس سے دعا کرو, اس سے دعا کرو, اس سے دعا کرو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. تم اپنے ماں کو بولو, باپ کو بولو کہ خالی دعا کرے. ماں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دے, باپ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دے, تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اتنی بڑی یعنی اللہ کے بعد, معصومین کے بعد اللہ نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے, پاور دیا ہے, تو تمہارے والدین کو دیا, اور کسی کو نہیں دیا. صلی اللہ پڑھ لے محمد والے. ہر تھرسڈے جب تم زیارت پڑھو نا, اپنی ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, ڈیلی جو زیارت امام حسین پڑھنا تو والدین کی طرف سے. کہ میں صرف یہ نیت کروں کہ on behalf of my father, behalf of my mother, مولا حسین میں آپ یہ کر کے دیکھو کہ مولا حسین میں آج آپ کی زیارت پڑھ. ایون مجلس کے بعد آپ جو چھوٹی زیارت پڑھ, وہ چھوٹی زیارت کی دل میں نیت کرو. ہر نماز کے بعد جو آپ زیارت پڑھے اس میں نیت کرو کہ پروردگار یہ جو میں مولا حسین کی زیارت پڑھا, یہ میں اپنے ماں کی اور باپ کی طرف سے پڑھا. بس دل میں بولو, یہ زیارت کا ثواب بھی ملے گا. تو تم دن میں 5 دفعہ ماں باپ کے کانٹیکٹ میں آتے, 5 دفعہ تمہاری ماں کی, تمہارے باپ کی دعا تم کو لگ رہی. آپ سوچو دن میں اگر تمہارے پیرنٹس 5 دفعہ دعا کرے تو تم مصیبت میں آؤ گے, پریشانی میں آؤ گے, ایسا شیلڈ بن کر نکل جاؤ گے. دیکھیے پریشانی آئے گی ضرور, 100%, میں نے ابھی کہا 100% پریشانی آئے گی, لیکن وہ پریشانی جائے گی بھی ماں باپ کی دعا سے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعا ہمارے ساتھ لگا دی. اگر اللہ دروازہ بند کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا, اتنی بلیسنگ ہے اس کی کہ اس نے مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ماں باپ کی دعا لگا دی کہ اب تو مرنے کے بعد بھی گھبرا مت, تیری ماں دعا کرے گی تو میں تیرے درجات کو بلند کروں, تیرے پرابلمز کو سالو کروں. اسی طرح باپ کے لیے کہ جب زیارت امام حسین تھرسڈے کی زیارت صرف والدین کی طرف سے پڑھ, ماں باپ کے اس کو تحفہ دو, اور اس کے بعد دیکھو کہ ماں باپ کی دعا کیسے لگتی.
ہر پریشانی کے لیے کہا جب بھی کوئی پرابلم آئے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ امام بارگاہ مت جاؤ, ممبر پہ مت جاؤ, یہ نہیں بول رہا. جاؤ ممبر پہ بھی جاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس. آپ آرام باغ میں تو آپ لوگوں کے لیے تو بہت اچھے, وہاں تو بہترین ممبر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی ویئر. سیدھا آرام باغ جاؤ ممبر پہ جاؤ, سلام کرو, سلام کر کے ماں کے پاس چلے, باپ کے پاس چلے. باپ کے پاس لٹرلی باپ کے پاس جا کے تو پکڑ کے بول سکتے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں قریب, آپ میرے لیے دعا کرو. خالی جا کے دعا, ان کو پہلے تحفہ دینا, ان کو پہلے تحفہ دینا. آرام باغ میں انٹر ہو کے ممبر کے بعد, جو ممبر کے بعد رائٹ سائڈ پہ وہ سلام ہے, وہ سلام ضرور پڑھنا. بیفور یو گو ٹو یور ڈیڈس گریو. ممبر ختم ہوتا جیسی ممبر لیفٹ پہ آپ کے وہ ہال ہے, رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ بورڈ ہے, گجراتی میں بھی, عربی میں بھی ہے, اور آئی تھنک انگلش میں بھی. وہ سلام ضرور پڑھنا, اس لیے کہ تم ماں باپ کی گریو پہ جانے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کرا کے جا رہے. وہ امام علی کا جو سلام ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اور تمہارے 25 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من لا اہل لا, وہ والا سلام وہ پڑھو. اس کے بعد باپ کی لحد پہ جاؤ یا ماں کی لحد پہ جاؤ, اور جا کے وہاں پہ بولو کہ میں پرابلم میں, میرے پرابلم. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مریض, مرنے والا مریض, اور ماں دعا کر دے اور باپ دعا کر دے, اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں, ماں باپ سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے. تو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل. اور تھرسڈے نائٹ اللہ ہمارے سارے ماں باپ کے درجات بلند کرے.